خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best among you are those who learn the Quran and teaches it. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے سے سبق کو یاد کر رہے ہوں گے. نورانی قاعدے والا سبق جو ہمارا چل رہا تھا، تو پچھلے ویڈیو میں نے اقلاب کا قاعدہ سمجھایا تھا. اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ادغام کسے کہتے ہیں، یرملون کسے کہتے ہیں. تو اگر آپ پہلی مرتبہ میرا ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور میرا پیچھے والا یعنی نورانی قاعدے کا جو میں نے پیچھے اپلوڈ کیے ہیں ویڈیوز کو، ان کو بھی ضرور دیکھیے، کیونکہ اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے. تو آپ پہلے میرے جو پریویس ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے ہیں آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر پلے لسٹ میں سرچ کر سکتے ہیں. نورانی قاعدہ نیو ایڈیشن کے نام سے میں نے اس کا ایک کمپلیٹ الگ سے پلے لسٹ بنایا ہے. تو اس میں آپ ضرور دیکھیے اور آپ سٹارٹنگ سے دیکھیے، کیونکہ یہ سمجھنے کے لیے آپ کو سٹارٹنگ کے پریویس ویڈیوز کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ وہ نہیں دیکھیں گے تو پھر یہ سبق میرا سمجھ میں نہیں آئے شاید. تو چلیے ابھی ہم یہ لیسن ہے تختی نمبر 24 ادغام یرملون. تو میں نے آپ کو تنوین اور نون ساکن کے، تنوین کسے کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ نون پر جزم ہو اسے ہم نون ساکن کہتے ہیں. اور ان دونوں کی آواز بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی لکھنے میں الگ ہوتے ہیں لیکن دونوں کا پروننسیشن، دونوں کا جو تلفظ ہوتا ہے وہ بالکل سیم ہوتا ہے. یعنی اس میں بھی نون کی آواز آتی ہے اور اس میں بھی نون کی آواز آتی ہے. تو تنوین اور نون ساکن کے ٹوٹل میں نے بتائے تھے آپ کو 4 قاعدے ہیں. سب سے پہلا ہے اظہار، اس کے بعد ہے اخفا، اس کے بعد ہے اقلاب، اس کے بعد ہے ادغام جسے ہم یرملون بھی کہتے ہیں. اخفا کے مطلب ہے چھپانا، اظہار کے مطلب ہے ظاہر کرنا، اقلاب کے مطلب ہے بدلنا، اور ادغام کے معنی ہے ملانا. تو یہ 4 تنوین اور نون ساکن کے قاعدے ہیں. ان میں سے میں نے آپ کو اظہار سمجھا دیا ہے، اخفا سمجھایا ہے، اقلاب سمجھایا ہے. اب لاسٹ والا ہے ادغام. اگر آپ نے میرے چینل میں یہ ویڈیوز اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے تو آپ میرے ضرور ویڈیوز کو دیکھ لیجئے. انشاءاللہ میں اوپر آئی بٹن لگا دوں گی، اگر نہیں بھی لگا پائی تو آپ میرے پلے لسٹ میں جا کر آپ اظہار تجوید القرآن ٹائپ کریے، انشاءاللہ آ جائے گا. اخفا تجوید القرآن اور اقلاب اس طرح سے آپ میرے چینل کا نام ٹائپ کریے تو ضرور آپ کو یہ ویڈیوز میرے مل جائیں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یرملون، ادغام یرملون کیا ہے. تو سب سے پہلے اظہار میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ حروف اظہار جس کو ہم حروف حلقی کہتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے. تو ان حروفوں کو کیا کہتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. میں ایک بار اس کو ریوائز کر دیتی ہوں. تو ان حروفوں کو نکال دیجئے. یہ 6 حروف ہیں. ٹوٹل عربک کے کتنے الفابیٹس ہیں، ٹوٹل 28 الفابیٹس آتے ہیں. تو ان میں سے ہم حروف حلقی کو الگ کر دیں گے. اس کے بعد آتا ہے حروف اخفا، یعنی کتنے ہیں وہ ٹوٹل 15 ہیں. تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. تو یہ ٹوٹل کتنے 15 حروف ہو گئے. یہ 6 حروف ہو گئے. اور تیسرا قاعدہ ہے اقلاب کا جس میں صرف ایک حرف آتا ہے، وہ ہے با. اور چوتھا قاعدہ ہے ادغام کا جس میں 6 حروف آتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. میں اس لیے فاسٹ بتا رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے آپ کو آلریڈی اظہار والے قاعدے میں نے شاید سمجھا دیا ہے، شاید نہیں بلکہ میں نے سمجھا دیا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ میرا وہ ویڈیو ضرور دیکھیے. تو اگر نہیں بھی سمجھایا ہے تو پھر میں یہاں پہ سمجھا رہی ہوں.
تو حروف حلقی مطلب اس کو آپ سمجھنے کے لیے میرا اظہار والا آپ ویڈیو ضرور دیکھیے. اظہار تختی نمبر کون سا تھا وہ 10 تھا 9 تھا 9 تختی نمبر 9. ہاں اظہار آپ ٹائپ کریے اور نورانی قاعدہ تجوید القرآن آپ ٹائپ کریں انشاءاللہ وہ آ جائے گا, یا پھر میں اوپر لگا دوں گی انشاءاللہ. تو اظہار کے یعنی معنی کیا ہے کہ جب بھی تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ حروف آ جاتے ہیں تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے اخفا. اخفا کے معنی ہی ہیں چھپانے کے, یعنی ان حروفوں کے آنے کی وجہ سے کس کے بعد آئیں گے, تنوین اور نون ساکن کے بعد آئیں گے. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن ان کے بعد جب ہی بھی جیسا کہ 6 حروف ہیں حروف حلقی, ان کو حروف حلقی اسی لیے بتایا گیا ہے کیونکہ یہ حلق سے ادا ہونے والے لیٹرز ہوتے ہیں. جیسا کہ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے آتا ہے, عین ہا حلق کے بیچ والے, غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے آتا ہے, تو اسی لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کے بعد جب بھی یہ حروف آ جاتے ہیں تو ہم نون کی آواز کو ناک میں نہیں چھپاتے ہیں, ہم نون کی آواز کو بالکل کلیئر ظاہر کر کے پڑھتے ہیں, جیسا ہے ایز اٹ از ہم اس کو جیسا ہے ویسے ہی پڑھتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے اخفا. تو تنوین اور نون ساکن کے بعد جب یہ 15 حروف آ جاتے ہیں جس میں کہ ہے تا ثا جیم دال ذال ظا, سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف, ان حروفوں کو اچھے سے یاد کر لینا چاہیے, یا پھر آپ ان حروفوں کو یاد رکھ لیجئے. یہ حروف اگر یاد رکھ لے ہیں تو ان حروفوں کو چھوڑ کر جتنے بھی حروف آتے ہیں 15 حروف ہے یہ, تو وہ حروف اخفا ہوتے ہیں. اب ان میں سے کیا حروف نہیں ہے, با نہیں ہے, یا را میم لام واو نون, یہ 6 اور یہ ایک 7 حروف اور یہ 6 حروف, تو ٹوٹل 15 ہو گئے. تو اب ان پوروں کو ملا دیں جیسا کہ 6 15 1 6, تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے 28 حروف ہو جائیں گے. تو یہ ہے ایک سمجھنے کا طریقہ بہت آسان سا. تو ہم نے اقلاب کو بھی پڑھ لیا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے اور اس کے اوپر چھوٹا سا میم آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, تنوین اور نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم آتا ہے, اگر اس پر نہیں آیا تو اس لیٹر کے بعد میں آتا ہے یعنی اسی کے اوپر بالکل آتا ہے, تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں. سیکنڈ میں اخفا کرتے ہیں, اقلاب میں غنہ اور اخفا دونوں کرتے ہیں. غنہ مطلب نون کی آواز کو ناک میں روکنا, اخفا مطلب نون کی آواز کو ناک میں چھپانا. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ حروف یرملون 6 ہیں, تو ان حروفوں کو یعنی حلقی کو نکال دیا, حروف اخفا نکال دیا, با نکال دیا, تو جتنے بچے ہوئے حروف ہیں ان 28 حروف, ان 28 لیٹر 28 لیٹرز میں سے وہ کیا ہو گئے حروف یرملون, جس کو ہم ادغام کہتے ہیں, حروف ادغام. ٹھیک ہے نا. تو اب میں یہ سمجھاؤں گی آپ کو کہ حروف ادغام کیا کریں گے ہم لوگ. تو تنوین اور نون ساکن کے بعد جیسا کہ نون ساکن ہے اس کے بعد ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ٹھیک ہے, تو تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے جیسا کہ یا را میم لام واو نون, ان میں سے آپ کو نکالنا ہوگا لام اور را. کیا نکالنا ہوگا, را اور لام. تو تنوین جیسا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے, 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد را یا پھر لام آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھتے ہیں. تو اس میں ہم غنہ اخفا کچھ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, غنہ اور اخفا کچھ بھی ہم اس میں نہیں کریں گے. کب, جب را اور لام کو ہم نکال دیں گے, یعنی را اور لام آ جائے تنوین اور نون ساکن کے بعد, تو اس میں ہم غنہ کے بغیر ملا کر پڑھتے ہیں. اب اس کے علاوہ آتا ہے بچے ہوئے کون سے حروف ہے, یا میم واو نون. تو اگر ہم اس کو کمبائن کر دیں تو ایک ورڈ بنتا ہے جس کو ہم بول سکتے ہیں یومن. یومن, ٹھیک ہے, تو یومن. تو یہ یومن اگر آ جائے یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد یومن, یومن مطلب یا واو میم نون,
ان حروفوں میں سے کچھ بھی حرف آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، غنّے کے ساتھ تھوڑا سا ملا کر پڑھتے ہیں. غنّہ بھی ہوگا، ملا کر بھی پڑھیں گے. جیسا کہ فرسٹ لے لیں ہم یا واو. یا واو آئے گا تو تھوڑا غنّہ کریں گے، یعنی تھوڑا کھینچیں گے. غنّہ مطلب کیسے کرنا ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کے ملا کر پڑھیں گے. اور میم اور نون پر آ جائے تو جب اس میں ہم غنّہ کریں گے. کیسے کریں گے میں یہاں پر آپ کو سمجھا دیتی ہوں. تو یہاں پر دیکھیے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ہے. یہ حروف ادغام 6 ہیں، یا را میم لام واو نون. ان کو حروف یرملون بھی کہتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف، مطلب کون سا حرف، لام اور را آ جائے. یہاں لکھا ہوا ہے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنّہ کے ملا کر پڑھیں گے. مطلب اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے ہم را اور لام کو نکالے، یعنی یہاں پڑھنے کے لیے، تو ہم اس وقت کیا کریں، اگر آ جائے لام اور را تو ہم بغیر غنّہ کے ملا کر پڑھیں گے. اس کو ہم ادغام تام اور ادغام بلا غنّہ بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر اگزامپل ہے، دیکھیے ادغام را. ادغام مطلب ملانے کو بولتے ہیں. کس کو بولتے ہیں، ادغام مطلب ملانا، جوائن کرنا، بلینڈ کرنا. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں میم پیش پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم پیش میم زبر حم، محم. میم پر غنّہ کریں گے تشدید رہنے کی وجہ سے. محم. میم زبر ما، محم. دال را پیش در، محمد. را زبر را. دیکھیے یہاں پر دو پیش ہے، اس کے بعد را ہے. ادغام را اور لام کے علاوہ دیکھیے یہاں پر تنوین اور نون ساکن، مطلب وہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاؤں گی. پہلے ہم یہی سمجھ لیتے ہیں. تنوین کے بعد تجدید والا حرف آ جاتا ہے تو ہم تنوین والے حرف میں سے کیا کرتے ہیں، جیسا کہ دو زبر ہے تو ایک زبر پڑھتے ہیں، دو زیر ہے تو ایک زیر پڑھتے ہیں، دو پیش ہے تو ایک پیش پڑھتے ہیں. کب، جبکہ را اور لام آ جائے تو ہی صرف، کیونکہ یہاں پر ہمیں غنّہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف ملا کر پڑھنا ہے. محمد. را زبر را، محمد را. سین واو پیش سو، محمد الرسول. لام لام پیش لل، محمد الرسول. لام کھڑا زبر لا، محمد الرسول اللہ. ہا زیر ہی، محمد الرسول اللہ. لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے تو لفظ اللہ کو موٹا ہیوی پڑھیں گے. میم را زیر مر. اب یہاں پر نون نہیں پڑھیں گے ہم لوگ. نون جبھی بھی تجدید آتا ہے اور ساکن آتا ہے، جزم آ جائے تو ہم جزم والے حرف کو چھوڑ کر ساکن والے حرف کو ملا کر پڑھتے ہیں. اسی کو ادغام کہتے ہیں نا، ملا کر پڑھیں گے. تو جو جزم کا جو ہوتا ہے وہ اس کو کمپیئر کریں تجدید سے، تو جب تجدید آ جائے، جزم آ جائے تو ہم تجدید کو نکال کر جزم کو نکال کر تجدید سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو من ربک نہیں پڑھنا، اس کو من ربک پڑھیں گے. میم را. نون نہیں پڑھیں گے ہم لوگ، نون پڑھنے میں نہیں آئے گا. اسی کو ادغام کہتے ہیں. اچھے سے یاد رکھنا، پھر مجھے نہیں پوچھنا کہ پھر نون ہے نا، پھر نون کو کیوں نہیں پڑھتے. تو یہ قاعدہ ہی یہی ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را آ جائے تو ہم بغیر غنّہ کے ملا کر پڑھیں گے. تو یہاں ہمیں غنّہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور نہ ہی ہمیں یہاں نون کو پڑھنا ہے. میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب با زیر بی، مر ربی. کاف زبر کا، مر ربی کا. را زبر را، حمزہ واو پیش او، را فا را پیش فر، رؤوفر. یہاں پہ بھی دیکھیے ایک پیش ہم پڑھیں گے، ایک پیش ہم نہیں پڑھیں گے. رؤوفر. رؤوفر. را زبر را، یا زیر حی، رحی. میم دو پیش من، رحیم.
رؤوف رحیم. اچھے سے را کو ہم اچھے سے پڑھیں گے دبا کر کیونکہ یہاں پہ تشدید ہے اسی لیے. عین یا زیر عی شین زبر شا عیشا تا را زیر تر عیشتر را الف زبر را عیشتر را ضاد زیر ضی عیشتر راضی. یا زبر یا عیشتر راضیہ تا دو زیر تن عیشتر راضیۃ. ادغام لام میم لام زیر مل. یہاں پہ بھی نون نہیں پڑھیں گے لام پڑھا جائے گا. میم لام زیر مل لام زبر لا مل لا دال نون پیش دن مل لدن ہاں پیش ہو مل لدن ہو. یہاں پہ بھی نون نہیں پڑھیں گے من لدن ہو نہیں پڑھیں گے مل لدن ہو پڑھیں گے. کاف لام پیش کل لام لام پیش لل کل لل لام زبر لا کل لا ہا الٹا پیش ہو کل لہو. یا زبر یا کاف لام پیش کل یا کل لام زبر لا یا کل ہا الٹا پیش ہو یا کل لہو. روزہ زیر رز قوف لام زبر قل رز قل لام زبر لا رز قل لا کاف میم پیش کم رز قل لکم. یہاں پر بہت سے لوگ قلقلہ کرتے ہیں رز رز قل لکم زبردستی کا قلقلہ نہیں کریں گے. یہاں پہ نارملی پڑھنا ہے رزق لکم رزق لکم رزق لکم. آپ دیکھیے اگر آپ کا قلقلہ ہو رہا ہو تو اس کو پریکٹس کریے. رزق لکم رزق لکم ایسے نہیں پڑھنا. حمزہ فا پیش اف فا لام زیر فل افل. اب یہاں پہ افل 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 نہیں افل کیونکہ دو تجدید ہیں تو دبا کے پڑھیں گے. افل لام زبر لا افل لا کاف میم پیش کم افل لکم. میم لام زیر مل لام زبر لا نون نہیں پڑھیں گے مل لا با زبر با مل لبا نون دو زیر نن مل لبن. مل لدنہ کل لہو یکل لہو رزق لکم افل لکم من لبن. تو یہ پہلا پارٹ ہے حروف ادغام کا. اس میں کیا ہے کہ را اور لام آ جائے تو بغیر غنہ کے ہم ملا کر پڑھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ پارٹ 2 میں آپ کو باقی کے جو لیٹرز بچ گئے ہیں نا جیسا کہ یو من یا واو میم نون وہ میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ ابھی اگر میں اس میں بتائی تو میں ویڈیو بہت لمبا لیندی ہو جائے گا. تو اسی لیے آپ لوگ ضرور میرا سیکنڈ پارٹ بھی دیکھیے گا. اب آپ لوگ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سیکنڈ پارٹ کہاں ملے گا. انشاءاللہ میں یہ اس ویڈیو میں ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گی نیچے سیکنڈ پارٹ اس کا. آپ اس کو ضرور دیکھیے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.